السلام علیکم ناظرین۔ ISI نے امریکہ سے مل کر امریکہ کو شکست دے دی۔ یہ الفاظ پاکستان کے ایک ایسے برائٹ سٹار کے تھے کہ جنہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ISI نے امریکہ سے مل کر امریکہ کو شکست دے دی، اور یہ بات سچ بھی ثابت ہوئی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو پاکستان عظیم برائٹ سٹار کے متعلق ہے جن کو دنیا جنرل حمید گل کے نام سے جانتی ہے۔ جنرل حمید گل جو پاکستان کے ہیرو جبکہ دشمنوں کے لیے درد سر تھے، وہ بے شک آج ہم میں نہیں، لیکن ان کی باتیں اور الفاظ جو آج سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ اپنی پوری سروس میں جہاں بے پناہ کامیابیاں سمیٹی ایک بااصول انسان جس کے متعلق پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پڑھایا جاتا ہے، اس انسان کے کارنامے آنے والے جوانوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جنرل صاحب کی زندگی کے چند دلچسپ پہلو پر گفتگو کریں گے۔ جنرل حمید صاحب نے اپنی سروس میں بہت بڑی غلطی کی، اور وہ یہ غلطی دشمنوں کے لیے بہت فائدہ مند اور پاکستان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اگر ایسا نہ کرتے تو شاید تاریخ کی کتابوں میں جنرل صاحب کے متعلق زیادہ لکھا اور پڑھا جاتا۔ جنرل حمید کو غازی افغانستان بھی کہا جاتا ہے۔ جنرل حمید گل 20 نومبر 1936 کو پنجاب کے ضلع سرگودا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق پشتون قبیلے یوسف زئی سے تھا۔ آبا اجداد کا تعلق سوات سے تھا، لیکن وہ ہجرت کر کے پنجاب آئے اور سرگودا میں سکونت اختیار کر لی۔ حمید گل کے والد کا نام آغا محمد خان تھا جو زمیندار اور کسان تھے۔ اس کے ساتھ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم سرگودا سے حاصل کی، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے انٹرمیڈیٹ پاس کی۔ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول چلے آئے۔ یہاں سے جنرل حمید گل کے فوجی کیریئر کا آغاز ہوا۔ جنرل صاحب نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ٹینک ریجیمنٹ کی کمانڈ کی۔ 1965 کی جنگ کا شمار دنیا کی ان خطرناک جنگوں میں کیا جاتا ہے جس میں ٹینکوں کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ جنرل حمید گل کی حکمت عملی سے پاکستانی سرحدیں محفوظ رہی۔ انہوں نے وطن عزیز کا بہترین دفاع کیا۔ پھر 1971 کی جنگ میں بھی بہادری کی مثالیں قائم کی۔ جنرل حمید گل جب بطور بریگیڈیئر پرموٹ ہوئے تو ان کو برطانیہ میں رائل کورس کرنا تھا، جس کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انگریز کون ہوتا ہے جو مجھے سکھائے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ ملک کا دفاع اپنی مٹی کی فہم سے ہوتا ہے، اور وہ فہم میرے اندر موجود ہے۔ جنرل حمید گل کا شمار جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں میں کیا جاتا ہے۔ 1977 میں جب ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا تو اس وقت حمید گل بطور بریگیڈیئر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ پھر 1980 میں جنرل ضیاء الحق نے ہی ان کو ملتان آرم ڈویژن کا کمانڈر مقرر کیا۔ حمید گل جب پہلی بار بطور کمانڈر راولپنڈی آئے تو ایئرپورٹ پر سیکیورٹی ٹیم نے آپ کو حصار میں لے لیا۔ اس پر وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ تمہاری ماں نے تمہیں وطن کی وفاؤں کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ حمید گل کی حفاظت کے لیے۔ آپ کا یہ ریکارڈ رہا کہ آپ نے پوری سروس بغیر سیکیورٹی گھومتے رہے۔ پھر اس کے بعد جنرل حمید کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کی قیادت سونپ دی گئی۔ اس دوران جنرل اختر عبد الرحمان جو کہ ISI کے سربراہ تھے، جنرل حمید گل اور جنرل عاصم جنجو، ان تینوں نے روس کو توڑنے کا پروگرام بنایا۔ جنرل حمید گل نے رشین فیڈریشن کے نقشے پر ریڈ پینسل سے نشان لگا دیے اور بتایا کہ ایک دن رشیا ایسے ٹوٹے گا اور یہاں اسلامی ریاستوں کا قیام ہوگا۔ پھر وقت نے ثابت کیا کہ روس کے ٹکڑے بالکل ویسے کیے جیسے جنرل حمید گل نے بتائے تھے۔ وہ نقشہ آج بھی پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پاس موجود ہے، جسے نئے آنے والے افسر کو ٹریننگ دینے کے دوران دکھایا جاتا ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ افغان جہاد میں پاکستانی آرمی کے نوجوان مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ دراصل روس نے انڈیا کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کو الگ کیا تھا۔ اس دور میں بھارت اور روس کے درمیان دفاعی معاہدہ تھا، اور پاک انڈیا جنگ کے دوران روس کی ایٹمی گن کی پاکستان کے سمندروں کا محاصرہ کیا تھا، جس وجہ سے پاکستان بحریہ مفلوج ہو گئی تھی۔ اگر اس دور میں روس انڈیا کی مدد نہ کرتا تو شاید مشرقی پاکستان الگ ملک نہ بنتا۔ ویسے اس کے علاوہ بھی کئی دیگر سیاسی اور عسکری ناکامیاں 1971 کی جنگ میں شامل تھیں۔ حمید گل نے بہترین منصوبہ بندی کرتے ہوئے روس سے پاکستان توڑنے کا بدلہ لیا۔
پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر اور توپوں کو رات کے اندھیروں میں اٹھا کر افغانستان لے جاتے، جو رات بھر روسی افواج پر گولہ باری کرتے اور صبح ہونے سے پہلے ان توپوں کو واپس پاکستان لے آتے۔ تاریخ میں درج ہے کہ یہ پاکستان اور روس کے درمیان جنگ تھی، جسے افغانستان کی سرزمین پر لڑا گیا۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ سپر پاور رشیا کو کس طرح پاکستان نے توڑ دیا، جس میں سے پرمانو کی 6 آزاد ریاستیں بنی، جن میں قزاقستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان اور تاجکستان دنیا کے نقشے میں سامنے آئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جنرل حمید گل کی اسٹریٹجی، وار اور جہاد کی بدولت روس کی غلامی سے مشکی یورپ کی بیشتر مظلوم ریاستیں بھی آزاد ہوئی، کیونکہ روس جس ریاست میں داخل ہوتا تھا اس سے واپس نہیں نکلتا تھا۔ لیکن جنرل حمید گل کی حکمت عملی سے روس ذلیل و رسوا ہو کر افغانستان سے نکلا۔ 1987 میں جنرل اختر عبد الرحمان ISI کی سربراہی کے بعد چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی بنائے گئے، جبکہ پاکستان کے اس اہم ترین عہدے کے لیے جنرل حمید گل کو سلیکٹ کیا گیا، جو جنرل حمید گل ISI کے نیز سربراہ منتخب ہوئے۔ ناظرین، اس سے اگلے سال 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان سمیت کئی اعلیٰ افسران طیارے حادثے میں جان بحق ہو گئے تو صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے نئے آرمی چیف کے لیے جنرل مرزا اسلم بیگ کا نام تجویز کیا، جو مرزا اسلم بیگ اور جنرل حمید کی ٹرائنگل اسٹریٹجی بنی، جنہیں عبد الحمید 2 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پھر اس کے بعد کور کمانڈر ملتان کے عہدے پر ان کو تعینات کر دیا گیا۔ جنرل حمید گل بطور ISI سربراہ بینظیر کی حکومت کے خلاف سیاسی جماعتوں کے گروپ اسلامی جمہوری اتحاد کی معاونت بھی کرتے رہے۔ پھر 1992 میں ڈائریکٹر جنرل ہیوی انڈسٹری نامزد کی گئی، تو جنرل حمید گل نے اس پوسٹ کو اپنے شایانہ شان نہ سمجھا اور اس پوسٹنگ سے انکار کر دیا۔ ناظرین، جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ میں فوج میں ٹینک بنانے کے لیے نہیں بلکہ ٹینک چلانے کے لیے آیا ہوں۔ میں کسی فیکٹری کا مینیجر نہیں بلکہ ایک فوجی ہوں۔ اور یوں اسی جذبے میں جنرل حمید گل نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ نہ لیتے تو سینیئرٹی بیس پر کچھ ہی عرصے بعد وہ آرمی چیف بن جاتے۔ جنرل حمید گل نے مرتے دم تک اپنی خدمات پاکستان کے دفاع کے لیے وقف کی۔ وہ کوئی عام شخص حتیٰ کہ عام جنرل بھی نہیں تھے، وہ ایک خاص انسان اور بہت ہی خاص جنرل تھے۔ وہ ایک ایسے محب وطن تھے جو ساری عمر وطن عزیز کے دفاع کے لیے کام کرتے رہے۔ وہ ساری عمر پاکستانیوں کو آنے والے حالات کے بارے میں بتاتے رہے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بھارت کی مستقبل کی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ پاکستان کو روس کے براہ راست حملوں سے بچانے اور روس کو اسی کی زبان میں جواب دینے کا کریڈٹ جنرل حمید گل کو جاتا ہے۔ جب روس نے گرم پانیوں کی رسائی کے لیے چھیڑ چھاڑ شروع کی تو جنرل حمید گل ہی تھے جنہوں نے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ وہ نظریہ پاکستان کے بہت بڑے وکیل تھے۔ وہ صرف جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہی نہیں بلکہ نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ تھے۔ وہ نظریہ پاکستان کے دفاع میں سیسا پلائی دیوار بن جایا کرتے تھے۔ ناظرین، جنرل حمید گل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دفاع کے سلسلے میں ہر حد تک جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وطن کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ ہر فارم پر افواج پاکستان، ISI اور نظریہ پاکستان کا دفاع کرتے تھے۔ ان کی زندگی پاکستان سے شروع ہو کر پاکستان پہ ہی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، نہ کہ روس یا امریکہ۔ ناظرین، ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ لوگ ISI پر تنقید کرتے ہیں، مگر جب تاریخ رقم ہوگی تو لکھا جائے گا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی۔ اور پھر ایک اور جملہ کہا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی۔ جنرل حمید گل آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی باتیں اور ان کی تحقیق، ملکی حالات پر ان کے منطق، خطے کے لحاظ سے ان کا علم، عالمی طاقتوں کے جوڑ طور پر ان کا تجربہ ہمیں آج بھی جنرل حمید گل کی یاد دلاتا ہے۔ وہ ملی یکجہتی کے زیر اہتمام بھی شرکت کرتے اور اتحاد امت کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتے۔ ان کا تعارف ایک دفاعی تجزیہ نگار کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستانی میڈیا بھی جنرل حمید گل کی قدردانوں میں سے ایک ہے۔ اکثر اوقات ان کے تجزیے اخبارات کی زینت بنتے تھے۔
جنرل حمید گل کا کہنا تھا کہ 9/11 کا واقعہ یہودیوں کا مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے۔ وہ امریکہ کے بارے میں کہتے تھے کہ امریکہ نے افغان طالبان کا بہانہ بنا کے پاکستان کو نشانہ بنانا ہے۔ جنرل حمید گل فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف کے کھلے مخالف تھے اور عدلیہ بحالی تحریک میں بھی شامل ہیں۔ بینظیر بھٹو جب 9 سال بعد پاکستان آئی تو جو فہرست انہوں نے دی تھی جس سے بی بی کو جان کا خطرہ تھا، اس فہرست میں جنرل حمید گل کا بھی نام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری نے امریکی جریدوں کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ حمید گل دہشت گردوں کے سیاسی گرو ہیں۔ ناظرین، زرداری دور حکومت میں جنرل حمید گل دفاع پاکستان کے جلسوں میں سب سے آگے دکھائی دیتے تھے۔ جنرل حمید گل نے تحریک اتحاد کے نام سے ایک جماعت آئی تھی، مگر یہ جماعت الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹر نہ ہو سکی۔ 15 اگست جس دن انڈیا میں یوم آزادی بنایا جا رہا تھا، 2015 میں اسی روز جنرل حمید گل برین ہیمرج کے باعث 78 برس کی عمر میں اپنے حالے کی حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر پاکستانیوں اور منہ بتی مافیا کا کہنا تھا کہ حمید گل مرے نہیں ہیں بلکہ وہ کئی جہادی تنظیموں کے روپ میں زندہ ہیں۔ انڈین ایکسپریس نے یہ خبر لگائی کہ اکھنڈ بھارت کے راستے میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ بھارتی صحافی گوتم شرما نے لکھا تھا کہ حمید گل انتہائی بے خوف انسان تھے، جنہوں نے کھلی عام بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ کی بھی مخالفت کی۔ وہ کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک طرف جنرل حمید گل نے افغانستان میں روسیوں کے خلاف ایک مضبوط مزاحمتی دیوار کھڑی کی اور دوسری جانب کشمیر اور بھارتی پنجاب میں علیحدگی کی تحریکوں کو بھی آگے بڑھایا۔ بھارتی صحافی گوتم شرما نے تسلیم کیا کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کو جس قدر جنرل حمید گل نے نقصان پہنچایا، اتنا نقصان کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ جنرل حمید گل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جنرل تھے جو پرمیشن کورس بعد میں کرتے تھے، پہلے پرموشن لے لیتے تھے۔ سینئر صحافی ضیاء شاہد دعویٰ تھا کہ جنرل حمید گل نے انہیں فون کر کے کہا تھا کہ عمران خان کو سمجھاؤ کہ وہ ریحام خان سے شادی نہ کرے کیونکہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ پاکستان سے محبت جنرل حمید گل کے ایمان کا حصہ تھی۔ فوج سے ریٹائر ہونے کے باوجود پاکستان سے محبت اور اس کی دفاع کے لیے ہر فارم کی پہلی صف میں کھڑے دکھائی دیتے۔ اگر بات کی جائے جنرل حمید صاحب کی فیملی کے متعلق تو انہوں نے اپنے سواگران میں 3 بچے اور ایک بیوہ چھوڑی، جن میں بیٹا عمر گل اور عبداللہ گل، جبکہ بیٹی عظمیٰ گل شامل ہیں۔ عبداللہ گل تحریک الجوانان کی پاکستان اور کشمیر تحریک کے چیئرمین ہیں، جبکہ اکلوتی بیٹی عظمیٰ سالیڈیٹری موومنٹ آف پاکستان کشمیر وومین الائنس کی چیئرپرسن بھی ہیں۔ 15 اگست 2015 کو یہ عظیم انسان اپنے حالے کے حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ راولپنڈی ملٹری ہاؤسنگ سوسائٹی میں سپرد کر دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اس مرد مجاہد کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔